میرے لیے پہلے بہت مشکل ہے اس نظام کو لے کر کے چلنا. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے آگے جا کے جھولی پھیلانا اور اس سے فنڈ مانگنا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایک شخص کے پاس گیا تھا تو اس نے وہ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا اور رخ پھیر کے دوسری جانب کر کے ساتھ والے ساتھی کو کہنے لگا آپ کا کیا حال ہے. تو میں وہیں سے اٹھ کر کے آ گیا تھا. تو میں نے اپنے طلباء سے کہا تھا کہ بھوک کاٹ لو گے لیکن میں دوبارہ کسی کے پاس کسی کے گھر میں جا کے نہیں مانگنا ہے. ہم اتنے پریشان تھے کہ حال دل سوزاں ان سے بھی کہا کہ جو غم گسار نہ تھے. خیر میں نے ایک بات اس کو ضرور کہی تھی. میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں اللہ کے فضل سے اپنی ذات کے لیے ایک پائی کا بھی روادار نہیں ہوں. یہ سوکھا کام نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. میں اس پورے مجمع میں کہہ رہا ہوں, پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر کے میرا طلب کرنا تو دور کی بات ہے, میرے رویے کا لالچ بھی بتا دے تو میں دین کا کام کرنا چھوڑ دوں گا. میرے رویے کا لالچ بھی کوئی بتائے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. میرے والد گرامی نے مجھے جو وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ بیٹے دین کو کاروبار نہیں بنانا. اگر شوق آ جائے دولت جمع کرنے کا, اگر یہ طلب دل میں جاگ جائے تو پھر کاروبار ہی کر لینا. آپ کو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں, کوئی کاروبار کر لینا, دکان پہ بیٹھ کے رزق کما لینا. تو دین کو جو ہے وہ روزی کا اڈا نہیں بنانا. تو اللہ کے فضل سے آپ نے میرے رویے سے بھی میرے طرز زندگی سے بھی یہ بات نہیں دیکھی ہوگی. اور یہ بات کہنا بہت مشکل ہے جب علم کی بولیاں لگ رہی ہوں اور جب 50,000 ہزار روپے کے اندر تقریریں بک رہی ہوں تو ایک بندہ سویر سے لے کے شام تک کالا کالا رسول اللہ کا نغمہ لے کر کے گھومے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. تو میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کبھی جو ہے وہ کوئی ہلکا اشارہ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اور اللہ نے دل کو یہ استغنا کی دولت دی ہے تو میں نے اس کو جو ہے وہ ایک شعر بجوا دیا تھا. میں نے کہا میں بڑا غیرت مند شخص ہوں اور خوددار آدمی ہوں, لیکن میں ان بچوں کے لیے جھولی پھیلانے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا. آپ نے جو رویہ میرے ساتھ رکھا, چلو وہ آپ کا انداز ہوگا اور آپ کا بھی شاید قصور نہیں ہے, آپ ایک آنکھ سے سب کو دیکھنے کے عادی ہوں گے. تو میں نے کہا تھا کہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ, میرے سوال کی عظمت تو دیکھ, خیرات نہ دے حسن طلب کی داد تو دے. میں نے کہا یہی دیکھتا کہ ایک شخص کس طرح تیرے پاس آیا ہے تو یہ سعادت مندی اپنے لیے سمجھ لیتا. خیر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا مانگی تھی کہ مالک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. یہ سلسلہ جو آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ یہ بہت جلد پایا تکمیل تک پہنچے گا. میرے عزیز نے بات کی, آج سے 4 ماہ قبل کی بات ہے کہ ایک پراپیگنڈا کے طور پہ پورے شہر میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ یہ جگہ جو ہے یہ بیچ کے کھا گئے ہوئے ہیں. تو مجھے افضل کہنے لگا, میں جمعہ پڑھانے کے لیے منبر کی جانب جا رہا تھا تو مجھے کہنے لگا کہ آج جمعے میں آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ جگہ ہم نے نہیں بیچی ہے, یہ محض پراپیگنڈا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, حالات آئیں گے تو وقت خود بولے گا. تو یہ ہم کس کس کی صفائیاں دیتے پھرے, لوگ ہمیں گالیاں نہیں دیتے, لوگ کیا کچھ نہیں کہتے ہیں. تو جو کسی کے من میں ہے وہ کیا, کسی نے کہا نصیب اپنا اپنا مقام اپنا اپنا, کیے جاؤ میں خار و کام اپنا اپنا. اب تو لوگوں کا محبوب مشغلہ